پاسکل اس سے شکایت کرنے لگی، اور میں صبح 8 بجے سے 11 بجے تک اپنی کھڑکی میں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ تم نہ آئے تو میرا دل گھبرانے لگا، چنانچہ صرف وقت گزارنے کے لیے میں نے اس نے تولیے کا ایک کونا نچوڑتے ہوئے کہا۔ ویسے غسل خانے میں جانے سے پہلے میں نے دروازے کی چٹکنی کھول دی تھی، لگاتار گھنٹی بجانے کی بجائے۔ اگر تم ذرا سی عقل استعمال کرتے اور دروازے کو دھکیلتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ بند نہیں، اور اگر تم ذرا سی عقل استعمال کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 5 منٹ سے میں باہر راہداری میں کھڑا اکڑ رہا ہوں، اور تم ٹھاٹھ سے وہاں قالین پر تولیے میں لپٹی کھڑی ہو۔ مجھے اندر بلانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اوہ، وہ بے دھیانی میں گرا پر جمع ہاتھ ہونٹوں تک لے آئی۔ تولیہ کندھے سے ڈھلکنے لگا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پھر تھام لیا۔ اندر آ جاؤ نا۔ شکریہ، سنان نے جھک کر کہا، اور فلیٹ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ خالہ نہیں ہے۔ پاسکل نے شاید اس کی بے چینی بھانپ لی تھی۔ بہت خوب، اس نے تسلی سے ہاتھ ملے۔ آؤ۔ پاسکل اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میں کپڑے پہن لوں؟ پاسکل نے سنان کے قریب آ کر سر ہلا کر بڑی معصومیت میں پوچھا۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یوں ہی باہر چلے چلتے ہیں۔ البتہ تولیے کی گرہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پلیز سنان۔ پاسکل اس کے قریب آ گئی اور اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ تنگ نہ کرو۔ اس نے اپنا چہرہ سنان کے کوٹ میں چھپا لیا۔ تنگ کرو گے تو رو دوں گی۔ پاسکل نے آہستہ سے اپنی ٹھنڈی ناک اس کے سینے پر رگڑی۔ پاسکل، ذرا میری سفید ٹائی کو اپنے لبوں سے بچانا۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھا لیا۔ سفید ٹائی پر سرخ لپسٹک نہایت آسانی سے لگ جاتی ہے۔ بہت خوب، میں نے کہا تھا نا، ذرا سی عقل۔ بھائی، نہا کر آ رہی ہوں۔ لپسٹک تو دھل چکی۔ سنان شرمندہ ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی طرح کھڑی رہی تو مجھے سردی لگ جائے گی۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھول کر اپنے ہاتھ اندر رکھ لیے۔ اس کے بھیگے ہوئے بال سنان کے لبوں کو چھو رہے تھے اور تولیے کی نمی کوٹ میں منتقل ہو رہی تھی، اور اگر میں تھوڑی دیر اسی طرح کھڑا رہا تو مجھے نمونیا ہو جائے گا۔ سنان نے اس کے بالوں میں پھونک مار کر کہا۔ یہ جیب میں کیا لیے پھر رہے ہو؟ پاسکل نے اس کی اندرونی جیب ٹٹولی۔ ارے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ سنان نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے علیحدہ کیا، اور پھر جیب میں سے بھورے کاغذ میں لپٹا ہوا مجسمہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لیے۔ پاسکل نے وہیں کھڑے کھڑے کاغذ میں لپٹے مجسمے کی جانب دیکھا اور پھر اپنی انگلی آنکھیں کھول کر، اس میں کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو۔ سنان نے ہاتھ آگے کر دیا۔ پاسکل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میز تک آئی۔ وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر مجسمے کو گھورا، جیسے وہ کاغذ میں لپٹی اس نامعلوم شے سے خوف زدہ ہو، اور پھر اسے اٹھا کر کاغذ کھول دیا۔ وینس ڈی میلو۔ اس کا چہرہ مسرر سے دمکنے لگا۔ تمہیں یہ مجسمہ پسند ہے؟ پاسکل نے جواب میں بچوں کی طرح بار بار سر ہلایا اور مجسمے کو کتابوں کی شیلف کے اوپر رکھ دیا۔ شکریہ سنان۔ سنان نے ہاتھ اوپر کر کے کندھے سکیڑ دیے۔ حسن کی دیوی وینس غسل کے بعد سمندر سے نکلتی ہوئی، چھوٹے چھوٹے نمالود بال، متناسب جسم پر سے ڈھلکتا ہوا لبادہ۔ سنان نے اپنی نظریں پاسکل پر جما دی۔ ہاں، سنگ مرمر کا یہ مجسمہ بے حد خوبصورت ہے۔ پاسکل نے اپنی نازک انگلیاں مجسمے کے خد و خال پر پھیرتے ہوئے کہا۔ میں مجسمے کی نہیں، بلکہ تمہاری بات کر رہا ہوں پاسکل۔ سنان نے مسکرا کر کہا۔ پاسکل کے چہرے پر حیا کی سرخی کھیلنے لگی۔ ایک یورپی لڑکی کے لیے قابل شرم بات، مگر ایک مشرقی لڑکی کی سب سے بڑی خوبی۔ اچھا، تو اب کچھ پہن لوں؟ اس نے سنان کے بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ تم آج میرے لیے لباس کا انتخاب کرو گے۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر اپنی کپڑوں والی الماری کے پٹ کھول دیے۔ الماری میں درجنوں خوبصورت لباس لٹک رہے تھے۔ ہر لباس ڈیزائن اور کوٹ کے لحاظ سے یکتا تھا۔
یورپ میں لڑکیوں کی اکثریت ڈپارٹمنٹل سٹورز سے اپنے ملبوسات خریدتی ہیں۔ ان سٹورز میں ہی رنگ اور ڈیزائن کے لاکھوں لباس فروخت ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کسی سنیما ہال یا محفل میں متعدد لڑکیاں ایک ہی رنگ اور وضاقطع کا لباس پہن کر آ جاتی ہیں، اور ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا حد تک ہو سکتی ہے کہ کسی دوسری لڑکی نے بھی اسی جیسا لباس پہن رکھا ہو۔ اس ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے نفیس ذوق رکھنے والی لڑکیاں یا تو چھوٹی چھوٹی فیشن کی دکانوں سے مہنگے اور وضاقطع کے لحاظ سے منفرد لباس خریدتی ہیں، اور یا پھر خود گھر پر بنا لیتی ہیں۔ یہ تمام لباس میں نے خود ڈیزائن کیے ہیں اور خالہ کی ایک سہیلی نے سی کر دیے ہیں۔ پاسکل نے اس کے کندھے پر سے جھانکتے ہوئے کہا۔ الماری کے اوپر والے خانے میں درجنوں سکارف اور چند خوبصورت زنانہ ہیڈ پڑے تھے۔ میرا خیال ہے آج تم یہ بڑا سا ہیڈ پہن لو۔ اور اس کے ساتھ کون سا لباس؟ پاسکل نے معصومیت سے پوچھا۔ بس صرف ایک ہیڈ؟ پاسکل نے پیچھے سے اس کی کمر میں زور سے انگلیاں گھسیڑ دی۔ کیا فضول باتیں کرتے ہو؟ الماری میں کل والا سفید رنگ کا کیچڑ سے اٹا ہوا لباس بھی ٹنگا تھا۔ زرد گلاب کا مرجھایا ہوا پھول ابھی تک کالر پر لگا تھا۔ بڑے بڑے کالروں والا یہ ہلکا زرد لباس کیسا رہے گا؟ سنان نے ایک ہینگر باہر نکال کر پاسکل کو دکھایا۔ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ اور اس کے اوپر وہ سرخ کوٹ پہن لو۔ سرخ کوٹ؟ ہاں ہاں وہی سرخ کوٹ جو تم نے اس شب سٹیمر پر پہن رکھا تھا۔ وہ سرخ کوٹ تو مجھے بھی بے حد پسند ہے۔ میں اسے اتنی کثرت سے پہنتی ہوں کہ میری سہیلیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میرے پاس صرف وہی ایک کوٹ ہے، حالانکہ میرے پاس تو انگورا اون والا کوٹ نہیں چاہیے، صرف سرخ کوٹ۔ سنان نے فیصلہ سنا دیا۔ پہن لوں گی اگر ہم باہر گئے تو۔ ہم باہر ضرور جا رہے ہیں، کیونکہ میں آج ہر صورت لوئر کا عجائب گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ سنان ایک دم رک گیا اور پھر کہنے لگا، کیونکہ بھائی اگر ہم نے باہر نہیں جانا تو لباس کے معاملے میں اتنی لمبی چوڑی جانچ پڑتال کس لیے ہو رہی تھی؟ ایک اچھا لباس تو صرف اس لیے پہنا جاتا ہے کہ انسان باہر جائے اور دوسرے لوگ ایک اچھا لباس صرف اس لیے پہنا جاتا ہے کہ انسان اسے پہن کر اچھا محسوس کرے، اچھا لگے۔ کسی دوسرے انسان کو ضروری نہیں کہ باہر جا کر اس کی نمائش ہی کی جائے۔ پاسکل نے سنان سے زرد لباس والا ہینگر لیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ سنان کتابوں کے شیلف کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے وینس کا مجسمہ اس شیلف پر رکھنے کے لیے ہی بنا گیا ہو۔ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کتابوں پر ڈالی اور پھر جھک کر شیلف کے نیچے جھانکا۔ بیساکھیاں وہاں نہیں تھیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسی لمحے پاسکل کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ زرد لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے بالوں میں بالکل ننھے منھے بچوں کی طرح ایک زرد رنگ کا ربن بھی بندھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ سنان ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اگر تمہیں بیساکھیوں کی تلاش ہے تو وہ وہاں نہیں ہیں۔ میں نے انہیں فالتو چیزوں کے سٹور میں پھینک دیا ہے۔ سنان خاموش کھڑا رہا۔ کیسی لگتی ہوں؟ وہ پنجوں کے بل گھوم گئی۔ اس کا زرد لباس لحظہ بھر کے لیے کمر تک اٹھایا اور پھر آہستگی سے گر کر اس کی ٹانگوں کے گرد لپٹ گیا۔ تم کبھی بھی بری نہیں لگی۔ اور ہاں، وہ چلتی ہوئی الماری کے پاس آ گئی اور سفید لباس پر لگا ہوا زرد گلاب اتار کر اپنے کالر پر لگا لیا۔ اس زرد لباس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ یہ تو مرجھا چکا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی خوشبو تو ابھی تک برقرار ہے نا؟ اس نے سر جھکایا اور پھول کو سونگھنے کی بجائے اس پر اپنے لب جما دیے۔ اور یہ خوشبو ہمیشہ رہے گی۔ سنان کہتا کہتا رہ گیا کہ پاسکل، میں تمہیں کل ایک اور پھول لا دوں گا، لیکن اسے تو آج رات کی گاڑی سے ہسپانیہ چلے جانا تھا۔ پاسکل نے سر اٹھا کر بڑے پیار سے پھول کی بکھری ہوئی پتیوں کو درست کیا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر لپسٹک لگانے لگی۔ بے حد ہلکی لپسٹک لگا رہی ہوں تاکہ تمہاری سفید ٹائی پر اس کے نشان نہ پڑ جائیں۔ اس نے مڑ کر سنان کی طرف دیکھا۔ پاسکل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔
سنان کا دل اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس ہنستی کھیلتی اور زندگی سے بھرپور لڑکی کو یوں چھوڑ کر چلے جانا جرم ہی تو تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ منہ بنائے کیوں کھڑے ہو؟ پاسکل میک اپ سے فارغ ہو کر اس کے پاس چلی آئی۔ کون منہ بنائے کھڑا ہے؟ سنان نے مسکرانے کی کوشش کی اور اپنے پیچھے مڑ کر ایسے دیکھا جیسے پاسکل نے اس کے سینے پر انگلی رکھ دی، اور پھر اس کی نظریں پلنگ کے ساتھ دیوار پر اوپر اٹھ گئیں۔ جھمکے بھی پہن لوں؟ ہاں ضرور۔ پاسکل نے فوراً جوتے اتارے اور پلنگ پر چڑھ کر تصویروں کے اوپر لٹکتے ہوئے جھمکے اتار لیے۔ سنان نے ہاتھ آگے کیا اور وہ سہارا لے کر نیچے اتر آئی۔ آج ہی تم ہی پہنا دو۔ اس نے جھمکے سنان کے آگے کر دیے اور آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ سنان نے پاسکل کا یہ روپ دیکھا تو بے حد اداس ہو گیا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جھمکے اس کے کانوں میں ڈال دیے۔ پاسکل نے آنکھیں کھول دی اور دونوں ہتھیلیاں کانوں پر رکھ کر مسکرا دی۔ جھمکے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پاسکل چلو باہر چلتے ہیں۔ سنان نے منہ پھیر لیا۔ یہاں میرا جی گھبراتا ہے۔ تم اس کرسی پر بیٹھو۔ پاسکل نے کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد چلے جائیں گے۔ آج جانے کیوں میرا دل باہر جانے کو نہیں چاہ رہا۔ سنان کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پلنگ کے ساتھ دیوار کی طرف دیکھا جس پر پاسکل کی پسندیدہ تصاویر بڑی نفاست سے آویزاں تھی۔ رقص کے بے شمار انداز، اس میں روسی بیلرینا اولانوا کی تصویر سب سے نمایاں تھی۔ سفید لباس میں ملبوس پروقار بیلرینا ایک خوبصورت راج ہنس کی مانند کھڑی تھی۔ سنان کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر پچھلی رات کے خواب کی پرچھائیاں ابھرنے لگی۔ اس نے تصویر پر سے نظریں ہٹا لی۔ یکدم اسے خیال آیا کہ اس دیوار پر اسی تصویر کے ساتھ اس روز دنیا کا ایک نقشہ بھی تو ٹنگا ہوا تھا۔ پاسکل، اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کیا ہے سنان؟ پاسکل اس کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں پہلے روز جب تمہارے کمرے میں آیا تھا تو بیلرینا کی تصویر کے ساتھ دنیا کا ایک نقشہ بھی تو آویزا تھا۔ میں نے وہ نقشہ جلا دیا ہے، پاسکل اس سے کہنے لگی۔ کیوں پاسکل؟ سنان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ تم اس روز نقشے پر مجھے اپنے واپسی سفر کا راستہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد میں جب بھی رات اپنے پلنگ پر لیٹتی تو میری نظریں بے اختیار نقشے پر اٹھ جاتی۔ غرناطہ، استنبول، تہران میرے شہر نہ رہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سمپولیے بن گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے ڈس لیں گے۔ آج صبح میں نے نقشے کو یوں دیوار سے اتار کر جلا دیا، اپنے دشمن کو۔ اسے میرا پاگل پن کہہ لو، مگر مجھے وہ نقشہ جلا کر بے حد تسکین ہوئی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے دنیا بھر کے نقشے جلا دیے ہوں، اور ان کے جلنے سے سنان تم کہیں بھی نہ جا سکو گے۔ نقشے نہ ہوں گے تو سیاح سفر کیسے کرے گا؟ راستے کیسے ڈھونڈے گا؟ پیرس سے پرے کچھ بھی نہیں، تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ پاسکل، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ضرور باہر چلنا چاہیے۔ سنان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل کی ان باتوں سے جرم کا احساس تقویت پکڑتا جا رہا تھا۔ باہر؟ پاسکل نے چونک کر کہا۔ ہاں، کہیں لور کا عجائب گھر بند نہ ہو جائے اور میں آج کل چلے جائیں گے سنان، پاسکل نے التجا کی۔ نہیں، سنان نے تیزی سے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پاسکل نے دکھ سے کہا۔ آج ہی چلے جائیں گے۔ سنان نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا اور خاموشی سے پینے لگا۔ ٹھیک ہے، آج لور کا عجائب گھر دیکھیں گے اور پھر کل ہم پیرس سے باہر ورسیلز کے ملاحات دیکھنے چلیں گے۔ پاسکل پلنگ سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں، آج ہم لور کا عجائب گھر دیکھنے جائیں گے، لیکن کل تم نے خود ہی تو کہا تھا۔ میں کل کے بارے میں نہیں سوچا کرتی۔ ہاں، کہا تھا، مگر وہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ تمہارے آنے سے جہاں مجھے ڈھیروں خوشیاں ملی ہیں، وہاں مجھ میں کل کے بارے میں سوچنے کی حس بھی جاگ اٹھی ہے۔ میں اب کل کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں سنان۔